اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب آمنہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار نبوت و رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، محبوب آپ کہہ دو متاع الدنیا قلیل، کہ بے شک دنیا کا مال و متاع مختصر ہے، تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے ہم اور آپ جو جانتے اور سمجھتے ہیں، یا دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے ہمارا جو تصور اور خیال ہے، سب کا نہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ایک دائمی شے ہے، ہمیشہ رہنے والی، یا یہاں کا جو مال و متاع ہے وہ دائمی ہے۔ تو اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے، اس سوچ کا انکار کرتے ہوئے، خود جو خالق ہے کائنات کا، جس نے دنیا کو پیدا فرمایا، جس نے دنیا کو تخلیق فرمایا، بنایا، اور جو کچھ دنیا میں مال و متاع رکھے، وہ خود فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، متاع دنیا جو ہے وہ مختصر ہے، وہ تھوڑا سا ہے، اور آخرت خیر لمن اتقی، متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ پھر دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کسے دنیا سمجھتے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور ساتوں زمینیں تحت الثری تک، اور جو کچھ ساتوں آسمانوں کے درمیان ہے، ساتوں زمینوں میں ہے، جتنا مال و متاع، جتنے خزانے زمین کے شکم میں دفن ہیں، یہ سب ٹوٹل دنیا ہے۔ احادیث میں ہے کہ 18,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، ان کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں یا جو ہم نے دیکھا ہے، صرف اتنی دنیا نہیں ہے، بہت وسیع و عریض۔ شب معراج کے موقع پر آپ نے سنا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، وہاں سے تیسرے، وہاں سے چوتھے، پھر پانچویں، چھٹے، ساتویں، ان آسمانوں کے درمیان جو خلا ہے، جو اسپیس ہے،
وہ اتنا ہے کہ تیز رفتار سواری 500 سال میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے. اگر وہ سفر طے کرنا چاہے تو 500 سال اس کو لگ جائیں, زمین سے پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا. تو سوچیں آپ کہ کتنا زیادہ خلا جو ہے, کتنا زیادہ اسپیس آسمان و زمینوں کے درمیان ہے, اور اسی میں پھر یہ جو بڑے بڑے سیارے ہیں, چاند و سورج, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں. دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اس پہ سینٹر لوگوں نے بنا لیے, الگ الگ ممالک نے. تو جہاں تک وہ پہنچے ہیں یہ سب دنیا ہی ہے. معلومات اکٹھا کرنے کے لیے جو سیٹلائٹ فضاؤں میں چھوڑے گئے, یہ سب دنیا میں شمار ہوتا ہے اس کا. یہ مریخ, منگل وغیرہ جو سیارے اور ستارے کہے جاتے ہیں, یا اوج سریا وغیرہ, سب دنیا میں ہے. جو سورج ساری کائنات کو روشن کرتا ہے, دنیا ہی میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ہماری دنیا سے جس میں ہم رہتے ہیں نا, اس سے کئی گنا بڑا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ہماری دنیا سے بڑا ہے سورج. یہ سب جو ہے دنیا میں شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ جو 7 زمینیں ہیں, اور ان زمینوں کے تہہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی مال و متاع رکھا, جو خزانے رکھے, جن چیزوں کو لے کر عالمی سطح پر محاذ چھڑا ہوا ہے, جنگ چھڑی ہوئی ہے, خزانوں پر قبضے کو لے کر. کچھ چھوٹے ممالک اس لیے تباہ کر دیے گئے یا وہ نشانے پر ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہاں کی زمین میں ذخیرے ہیں, ڈیزل کے, پیٹرول کے, کیروسین کے. ان ذخیروں پر قبضے کرنے کے لیے جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ مٹا رہی ہے دنیا کو, وہ ختم کر رہی ہے, تاکہ وہ جو ہے اس پر, ان خزانوں پر مسلط ہو جائیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کے اندر اللہ سبحانہ کریم نے کیا کچھ نہیں رکھا ہے. ایسے ہی جو دنیا کے بڑے بڑے سمندر, اور ان سمندروں کی گہرائی اور گہرائیوں میں پائے جانے والے انمول موتی اور لال و گوہر, دنیا قیمت نہیں لگا سکتی جس کی, ان سب کا شمار دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنی محدود سوچ کے مطابق دنیا کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں یہ دنیا بہت وسیع و عریض, بہت زرخیز, بہت مال و متاع والی نظر آتی ہے. اپنی ناقص سوچ کے مطابق انسان اگر اپنی سوچ کے مطابق دنیا کو سمجھنا چاہے تو ہمیں یہ دنیا بہت رنگین نظر آتی ہے, خوشنما نظر آتی ہے, زرخیز نظر آتی ہے, قیمتی نظر آتی ہے, بہترین نظر آتی ہے, مال و متاع سے لبریز نظر آتی ہے. لیکن اس دنیا کو تخلیق کرنے والے کی نظر سے اگر ہم دنیا کو سمجھنا چاہیں تو رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اپنے حبیب کے ذریعے رب فرما رہا ہے محبوب کہو لوگوں سے یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ تھوڑا سا ہے, مختصر ہے. ہم جسے بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں, جس نے بنایا وہ فرما رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہے, مختصر ہے, یہ حقیر ہے, کمتر ہے, بہتر نہیں ہے. اور والآخرۃ خیر لمن اتقى, آخرت بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں. جس نے دنیا و آخرت کو بنایا وہ فرما رہا ہے کہ لوگوں یہ جو دنیا جسے تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو یہ کچھ نہیں, مختصر ہے, قلیل ہے, اور آخرت بہت زیادہ ہے.
جسے ہم مختصر سمجھتے ہیں۔ آخرت میں اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ کریم نے جو آسائشیں رکھی ہے اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کون کون سی نعمتیں اللہ سبحانہ کریم نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں تیار فرما رکھی ہیں۔ حدیث پاک سے اندازہ لگائیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس دل سے اللہ سبحانہ کریم نے دنیا کو پیدا فرمایا کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور فرمایا لوگوں دنیا حقیر شے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں دنیا حقیر شے ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ دنیا مردار ہے، مردار ہے دنیا۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع پر جو دنیا کی حیثیت ہے اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص دنیا کے کسی بڑے سمندر میں اپنی انگلی داخل کرے، اور داخل کرنے کے بعد باہر نکالے تو اس پر جو پانی لگے گا سمندر کے مقابلے میں، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہاتھ سمندر میں ڈالا اور پھر باہر نکال دیا تو اس سے سمندر کی گہرائی میں، اس کے اتار و چڑھاؤ میں، اس کے پانی میں کوئی فرق پڑے گا؟ اور آپ کے ہاتھ پر یا آپ کی انگلی پر لگا ہوا پانی کوئی حیثیت رکھے گا سمندر کے مقابلے میں؟ پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے آپ کی انگلی پر لگا ہوا پانی۔ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے انگلی پر لگا ہوا پانی جو ہے وہ سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، ایسے دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ کریم نے دنیا کی حیثیت کو واضح فرمایا۔ وہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، صرف تماشا ہے، جس سے بقا نہیں ہے، جس سے سلامتی نہیں ہے، یہ بہت جلدی گزر جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کے حوالے سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیمیاء سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینا یا آخرت کو فراموش کر دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی گروہ کشتی میں سوار ہوا، یعنی کچھ لوگ ایک گروہ، ایک جماعت کسی کشتی میں سوار ہوئی اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ ایک گروہ، ایک جماعت کسی کشتی میں سوار ہوئی اور پھر وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر ٹھہری۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس موقع کو غنیمت جانا کہ چلو اب کشتی جو ہے وہ ہماری ساحل پر رک گئی ہے، جزیرے پر رک گئی ہے، موقع ہے ہمارے پاس، اب ہم نیچے اتر کر یہاں کے ماحول کو انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں کی نعمتوں سے۔ اب امام غزالی جو ہے ایک مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے اتر گئے، جزیرے پر، ساحل پر اتر گئے، کنارے پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا، یعنی جو کشتیبان ہوتا ہے اس نے اعلان کیا کہ اے لوگوں یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہذا وقت ضائع کیے بغیر ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا ہے، وقت ضائع کیے بغیر اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر، صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹو۔ یہ اعلان کیا کشتیبان نے، ملا نے اعلان کیا کہ طہارت سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹو بغیر وقت ضائع کیے۔
اب ہوا یہ کہ ملاح کی بات کو نظر انداز کر کے لوگ ساحل پر اترے، اور ساحل پر اترنے کے بعد امام غزالی کہتے ہیں کہ اب وہ 3 گروہ میں بٹ گئے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 گروہ میں بٹے۔ پہلا گروہ کہ کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں مشغول ہو گئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد ہی نہیں رہا، ایسے مشغول ہوئے کہ کشتی میں واپس آنے کا انہیں خیال ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ وہی بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وفات ہو گئے۔ دنیا کی مثال ایک کشتی کے ذریعے حضرت امام غزالی کیمیائے سعادت میں بیان فرما رہے ہیں۔ لوگ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلی، ایک جزیرے پر جا کر ٹھہری، اور جب جزیرے پر جا کر ٹھہری تو جو کشتی کا ملاح تھا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، زیادہ دیر ہم یہاں نہیں ٹھہرنے والے ہیں، لہذا طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس پلٹو جلدی۔ لیکن اس کی بات کو نظر انداز کر کے امام غزالی سمجھا رہے ہیں کہ لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 گروہ میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ وہ سیر و سیاحت میں ایسا مشغول ہوا کہ انہیں واپس آنے کا خیال ہی نہیں رہا کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، یہ جہاں ہم ٹھہرے ہیں یہ ہماری دائمی منزل نہیں ہے، ہمیشہ کی یہ منزل نہیں ہے، ہمیشہ رکنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، ہمیں لوٹ کر جانا ہے واپس، ہمارے سفر کا سلسلہ پھر آگے بڑھنے والا ہے۔ بھول گئے اس بات کو، وہی وہ مشغول ہوئے، نوبت یہ آئی کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے وہی وہ ہلاک ہوئے۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ وہ عقل مند لوگوں کا تھا، وہ اپنی حاجتوں سے فارغ ہو کر واپس کشتی میں آ کر اپنی پسندیدہ جگہ پر، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بکنگ کر لیتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے سفر پر تو پہلے سے ٹرین میں بسوں میں بکنگ ہوتی ہے، من پسند جو ہے ہم سیٹ جو ہے وہ بک کر لیتے ہیں، چاہے ہمیں اس کے لیے زیادہ ہی چارج کیوں نہ پڑے۔ تو ایسے کچھ لوگ جو ہے وہ ضرورتوں سے طہارت سے فارغ ہو کر واپس پلٹے اور اپنی اپنی پسند کی سیٹ انہوں نے پکڑ لی، بیٹھ گیا کر۔ اور تیسرا گروہ وہ جزیرے کے انوار، عجیب و غریب قسم کے پھولوں، عجیب و غریب قسم کے گنچوں، شگوفوں اور وہاں کے پرندوں کے چہچہانے سے وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ اور بعض ایسے بھی تھے ان میں سے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا کہ چلو اب دیکھ لیا تو چھوڑو اس کو یہیں پر، بلکہ وہاں سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اٹھایا، باندھا اور سر پر لے کر آئے۔ اب جب وہ کشتی میں پہنچے تو وہاں مزید جو ہے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بچی، بہت سارا سامان لوگ اٹھا کر لے کر آ گئے، عجیب عجیب چیزیں، تو اب کشتی میں اس سامان کو رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں بچی۔ مجبوراً کیا کرنا پڑا، ملاح نے، کشتیبان نے انہیں کہا کہ تم یہ اپنا اپنا سامان یا تو سروں پر اٹھاؤ یا پھینکو اسے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ سفر پر آگے بڑھے کہ وہ جو چیزیں اٹھا کر لے کر آئے تھے نا، ان کی رنگت چینج ہو گئی، ان کی رنگت بدلی، اور خوشبو کے بجائے اب وہ جو چیزیں اٹھا کر لائے تھے، وہ جو سامان لائے تھے، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی کہ اب وہ جو چیزیں اٹھا کر لائے ہیں، جو سامان، اس کو پھینک دے کہیں پر، جگہ بھی نہیں تھی۔ نادم و پریشان اور شرمندہ ہو کر وہ اس سامان کو اپنے سر پر، بدبودار سامان کو گٹھریوں میں باندھ کر اپنے سروں پر اٹھائے رہے، مجبور تھے، وہ کہیں پھینک بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ کتنے گروہ کی مثالیں ہو گئی؟ 3 گروہ کی الگ الگ مثال۔ اب حضرت امام غزالی اس آیت پاک کے حوالے سے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ مثال دے کر کہ وہ پہلا جو گروہ تھا جو گیا تو واپس آنے کا خیال ہی نہیں رہا، جو سمجھے کہ ہمیں یہی اب ہمیشہ رہنا ہے، پہلا گروہ کفار و مشرکین کا، پہلا گروہ کفار و مشرکین کا اور بد عقیدہ لوگوں کا، گمراہ لوگوں کا پہلا گروہ، جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر دنیا کے سپرد کر دیا، مکمل طور پر دنیا کے حوالے
کر دیا اور وہ سمجھے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اسی میں ہو کر رہ گئے، وہی وہ غافل ہو کر رہ گئے۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہ کشتی سے اترے، وہاں پہنچے اور جب کچھ نہ بچا ان کے پاس تو وہی ہلاک ہوئے۔ دوسرا گروہ جو طہارت سے فارغ ہو کر فوراً واپس پلٹا اور کشتی میں آ کر اپنی اپنی سیٹ انہوں نے پکڑ لی، اپنی اپنی پسند کے مطابق جہاں ان کو بہتر جگہ لگی وہاں آ کر وہ بیٹھ گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ گروہ اہل ایمان کا، یہ گروہ اہل ایمان کا، یہ گروہ مومنوں کا، وہ جان گئے تھے یا انہوں نے جان لیا، وہ سمجھ گئے کہ ہم جس جزیرے پر رکے ہیں یہ ہماری دائمی منزل نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں یہاں نہیں رکنا ہے، ہمیشہ ہم یہاں نہیں رہنے والے ہیں، لہذا جتنی ہمیں سہولت ملی ہے، موقع ملا ہے، اس موقع کا درست فائدہ اٹھا کر پلٹے، واپس پلٹے اور سوار ہو گئے آخرت کی کشتی میں، سوار ہوئے آخرت کی کشتی میں، اعمال صالحات کو انہوں نے اپنا توشہ بنایا، اور ہوا یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کشتی کے ذریعے جو آخرت کی کشتی میں وہ سوار ہوئے، اچھے اعمال کا توشہ لے کر ان اعمال کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا، اور ان کی منزل کیا؟ جنت، ان کی منزل جنت۔ اور تیسرا گروہ جو گئے وہاں جزیرے پر اترے، اب وہاں کے انوار و عجائبات جب دیکھے، قسم قسم کے پھل، عجیب عجیب قسم کے پرندے، عجیب عجیب اشیاء جب وہاں پر دیکھی تو انہوں نے کیا کیا؟ اب وہاں سے انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، وہاں انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا، وہاں کے میووں کو، وہاں کے پھلوں کو، وہاں کی قیمتی اشیاء کو جو وہ سمجھتے تھے جمع کرنا شروع کیا، سروں پر لے کر آئے۔ جب کشتی میں آئے تو جگہ نہیں بچی سامان رکھنے کے لیے، ہوا کیا کہ سر پر اٹھانا پڑا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جن چیزوں کو وہ اچھا سمجھ کر لے کر آئے تھے 2 دن کے بعد وہ بدبودار ہو گئی، وہ باس مارنے لگی، بوسیدہ ہو گئی، شرمندہ ہونا پڑا انہیں، پھینک نہیں سکتے تھے۔ جانتے وہ کیا تھے؟ جنہیں پھینک نہیں سکتے، لے کر آئے ہو تو جائیں گے وہ قبر تک، وہ اعمال ہے تمہارے، جو اٹھا کر لائے ہو نا دنیا سے وہ اعمال ہے تمہارے، اور تم ان اعمال سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے، کہیں انہیں پھینک نہیں سکو گے، وہ اعمال تمہیں اپنے سر پر اٹھا کر میدان حشر میں حاضر ہونا پڑے گا رب کی بارگاہ میں۔ وہ سامان جو تم نے اٹھایا ہوا ہے نا وہ لے کر پہنچو گے میدان حشر میں، وہ تمہارے سروں پر ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے جو میدان حشر میں ندامت ہوگی، جو شرمندگی ہوگی، بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں ان بری چیزوں کو اپنے ساتھ یہاں نہ لایا ہوتا تو مجھے ان چیزوں کا حساب نہیں دینا پڑتا، یہاں شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ ان 3 گروہ کے اور کشتی کے ذریعے سے کتنی پیاری بات اور کتنی اچھی آخرت کو سمجھنے کے لیے مثال حضرت حجت الاسلام امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں رکھی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ میں نہیں کہوں گا آپ سے، کوئی اور کہنے بھی نہیں آئے گا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ عقل مند لوگ وہ تھے جنہوں نے وہاں سے فائدہ اٹھایا، واپس آ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو گیا تو واپس پلٹا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا یہی سب کچھ ہے، فراموش کر دیا موت کو۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو پلٹ کر آیا تو صحیح، لیکن ایسا بوجھ اپنے ساتھ لے کر آیا جو ان کے لیے بھی ندامت و شرمندگی کا باعث بنا اور دوسروں کو بھی وہ تکلیف میں ڈالنے والا بنا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم
کس گروہ میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے، یا ہمیں کس گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی ترجیحات کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنی ترجیحات کو سمجھنا پڑے گا۔ ترجیحات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز پر اہمیت دینا، ایک شے کو دوسری شے پر، ایک کام کو دوسرے کام پر، ایک چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دینا، اہمیت دینا، یہ ترجیحات کہلاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بہتر کو گھٹیا پر اہمیت دے۔ عقل مند وہ ہے نا جو بہتر کو گھٹیا پر اہمیت دے، اور جو گھٹیا شے کو بہتر پر اہمیت دے، فوقیت دے، وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ بولو نا۔ عقل مند وہ ہے جو گھٹیا شے پر بہتر کو فوقیت دے، بہتر کو ترجیح دے۔ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو میں سمجھاؤں۔ دین اسلام میں کچھ عبادتیں فرض ہیں، واجب ہیں، جیسے نمازیں، 5 وقت نمازیں وہ فرض ہے، رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض ہیں اہل ایمان پر، زکوٰۃ جو صاحب ثروت لوگ ہیں سال میں 1 مرتبہ ان پر فرض ہے، حج من استطاع الیہ سبیلا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو، طاقت سے مراد مال و متاع ہو جن کے پاس، ان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ کچھ چیزیں واجب ہے، کچھ فرض ہے دین میں۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ فرض کو ترک کر دے، ہے نا، فرض کو ترک کر دے، فرض کو اہمیت نہیں دیتا، رات بھر نوافل میں لگا رہے، جیسا کہ ابھی شب برات میں ہوا، ہے نا۔ میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ مت کرو۔ ابھی ہم نے دیکھا شب برات میں، دیکھا شب معراج میں، دیکھا جو مستحب اعمال ہیں، نوافل ہیں، جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ سے، نہیں کیا تو بھی سوال نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ محفل میلاد مصطفیٰ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں۔ دیگر اور چیزیں کریں گے تو فائدہ، نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں کوئی سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اہمیت کس چیز کو دے رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں سمجھا رہا ہوں۔ ہم جو ہے فرائض پر، واجبات پر، مستحب کاموں کو، نوافل کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، جو ضروری ہے، جن کے بارے میں سوال ہوگا، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو ہم نے ڈال رکھا ہے پیچھے۔ جن کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہونا ہے ان کو ہم نے پکڑ رکھا ہے۔ یا کوئی بندہ جو ہے وہ سال میں کئی مرتبہ جو ہے اولیاء کرام کے مزارات کے چکر لگاتا، خوب جو ہے وہ دیگے پکا رہا ہے، خوب لنگر کر رہا ہے، خوب نیاز کر رہا ہے، اور خوب نوال اور جھوری کرتا رہتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، نماز ایک نہیں پڑھتا، جو فرض ہے وہ ایک نہیں پڑھتا، باقی مستحب کام خوب کر رہا ہے، جن کے بارے میں سوال نہیں ہونا، جن کے بارے میں سوال نہیں ہوں گے وہ خوب کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ وہ جو مستحب کام ہے نا وہ کب قبول ہوتے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ وہ مستحب اعمال جو ہے وہ قبول ہی اس وقت ہوتے ہیں جب فرائض پر عمل کیا جائے، جب فرائض کو مکمل طور سے پورا کیا جائے، تب وہ جو مستحب اعمال ہیں وہ مقبول ہوں گے رب کی بارگاہ میں۔ اور بندہ فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر لگا ہے ساری رات نوافل کے لیے، مقبول نہیں ہوں گے جب تک وہ فرائض جو ہے باقی ہے آپ کے ذمہ، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو ہمیں
سمجھنا پڑے گا کہاں کس چیز کو اہمیت دینا ہے، کہاں کس چیز کو فوقیت دینا ہے، کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، کہاں کس کو ترجیح دینا ہے، اور نہیں سمجھے تو پھر خسارے میں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھے؟ یہ رب پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا تم نہیں سمجھے آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں حق کو سمجھ کر اور اس پر ڈٹے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔